بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کی زندگی میں ہم ایک ایسی خاتون سے ملتے ہیں جو ایک عظیم پیغمبر کی زوجہ اور ایک پیغمبر کی والدہ ہیں، جس میں ہر نوعیت کا شرف پایا جاتا ہے، اور وہ صبر، ایمان اور تسلیم و رضا کے حوالے سے دیگر خواتین کے لیے ایک عمدہ نمونہ تھی۔ یہ عظیم خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی بیوی تھی، اور اس کا خاوند وہ معزز نبی ہے جس کی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی، اور جس نبی کی بیوی کا اب ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ خود بھی نبی، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی، بلکہ ابو الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام شادی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والدین نے اشارہ کیا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس جائیں، جو سرزمین عراق میں حران نامی شہر میں سکونت پذیر تھے، اور اس کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، کیونکہ وہ دونوں دین ابراہیمی پر ایمان لا چکی تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے شہر سے روانہ ہوئے اور سرزمین حران میں اپنے ماموں کے پاس آئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا۔ راہیل بڑی ذہین، سگڑ اور صاف ستھری تھی، اور اپنی بہن لیا سے زیادہ حسین تھی، اور اس سے زیادہ صحت مند اور صاحب جمال تھی۔ رہے یعقوب علیہ السلام وہ اپنے ماموں کی طرف آگے بڑھے اور ان سے ان کی بیٹی راہیل کا رشتہ مانگ لیا۔ ان دنوں یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مال نہ تھا جو اپنے ماموں کی بیٹی راہیل کے لیے بطور مہر پیش کر سکے۔ ماموں نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے کہ میں اپنی بیٹی راہیل کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں ماموں جان، میں یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک اجنبی انسان ہوں، لیکن جو آپ کا مطالبہ ہوگا وہ پورا کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ماموں جان، اگر آپ چاہیں تو میں اجرت پر آپ کی خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ آپ کی بیٹی راہیل کا حق مہر پورا ہو جائے، اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ اس موقع پر ماموں نے ان سے کہا، جبکہ ان کے چہرے پر رضا و رغبت کی علامات ظاہر تھی، کہ مجھے تیری یہ پیشکش قبول ہے۔ میری بیٹی راہیل کا حق مہر یہ ہوگا کہ 7 سال تک تمہیں کام کرنا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ قبول ہے، اور راہیل کی میرے ساتھ شادی کر دیں۔ مجھے پورے 7 سال آپ کی خدمت بجا لانے کی شرط منظور ہے۔ ان کے ماموں لابان نے یعقوب علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ رہا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر سوچا کہ پورے 7 سال اپنے ماموں کی بکریاں چراؤں گا۔ جب اس کے اور ماموں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تو ماموں لابان نے ولیمے کا اہتمام کیا اور لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ راہیل کی بجائے بڑی بہن لیا ہے، تو بڑے غصے سے اپنے ماموں لابان کے پاس آئے اور غضبناک انداز میں کہنے لگے، ماموں جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا معاہدہ تو آپ سے راہیل کے بارے میں تھا، لیکن آپ نے اس کی بجائے بڑی بہن لیا کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ ماموں لابان نے کہا، میرے عزیز بھانجے، ناراض نہ ہوں، اس ملک کا رواج یہ ہے کہ بڑی بہن کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ راہیل کے بارے میں اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے لیے مزید 7 سال آپ کو میرا کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں راہیل کی شادی برضا و رغبت آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رہے کہ اس دور میں سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ پہلے 7 سال جب مکمل ہوئے، اس دوران یعقوب علیہ السلام کی بیوی لیا کے وطن سے بہت سے بچے ہوئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جس کا یعقوب علیہ السلام کو انتظار تھا، جس کے لیے انہوں نے بڑی طویل مسافت طے کی تھی کہ اس خاتون سے شادی ہو جسے ایک معزز نبی کی ماں کا شرف حاصل ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس دور میں 2 سگی بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رکھا جائز تھا۔ بعد ازاں تورات میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان اس پر بہت خوش تھے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کی شادی بہن کے بیٹے کے ساتھ طے پائی ہیں، اور تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ راہیل کے ہاں عرصہ دراز تک کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ بڑی بہن لیا کے وطن سے 4 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔
راحیل کے دل میں یہ ارمان مچلتے رہے کہ کاش اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی کی خواہش لیا کے دل میں بھی انگڑائیاں لینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیٹی سے نواز دیا۔ دونوں کی آنگن میں ایک ایک بیٹی نے جنم لیا۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاڈلی تھی۔ چھوٹی بیٹی راحیل نے جب دیکھا کہ بڑی کے ہاں نرینہ اولاد بھی ہے اور بیٹی بھی آنگن میں چہچہا رہی ہے تو اس کے دل میں بھی بیٹی کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس نے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے گڑ گڑا کر دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی دعا کو شرف قبول بخشا اور اس کے ہاں نہایت حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو کر نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ ان کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ ان کی شکل اپنی دادی حضرت سارہ سے ملتی جلتی تھی۔ یہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ پیارے تھے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے جن کے نام ترتیب وار درج ذیل ہیں۔ بڑی بیوی لیا کے بطن سے یہ 6 بیٹے پیدا ہوئے: روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر اور زابلون۔ دوسری بیوی راحیل کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف اور بنیامین۔ تیسری بیوی کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ چوتھی بیوی کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام جاد اور اشیر تھے۔ یہاں پر اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے نبوت کا اعزاز صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اس طرح راحیل نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتی رہی جہاں تک کہ وہ ہنسی خوشی اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم انہیں الوداع کہیں، آئیے سب مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا دہراتے ہیں جو انہوں نے کامیابی اور ترقی کے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے بعد مانگی تھی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا والی اور کارساز ہے، تو مجھے مسلمانوں اور نیکوں میں ملا دے، آمین۔ اگر آپ کو ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین کہہ کر اس دعا میں شامل ہو جائیے۔